चारों फैमिलियाँ गरीब हैं तकरीबन। अब इतना वो बिल दे के बिल तो नहीं दे सकते ना। ज़हनी अमराज लाहक हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर तक की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में चोरी कुंडा डालना जायज़ है। मैं हूँ आपका होस्ट इमरान मलिक और आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। डिटेक्शन के नाम पर जिस तरीके से एक आम आदमी के साथ ज़्यादती और जबर जारी है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ऐसी एक फैमिली जिसके ऊपर 2 लाख का डिटेक्शन लगाकर उसकी लाइट काट दी गई है और 1 महीने से वो बगैर लाइट के, बगैर बिजली के, बगैर पानी के किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं और किन परेशानियों का सामना है, आइए उनसे बात करते हैं। भाई बहुत परेशान है। 2 लाख का वो लगाया हुआ है डिक्टेशन, कैसे भरें आप बताओ। 10,000 रुपये महीना किराया देते हैं, फिर वो बिल तो नहीं भर सकते ना, और वो भी पहले के चढ़ाए हुए। हम तो अभी आए 6-7 महीने से, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ हमें आए हुए। हर फैमिली में एक बंदा बीमार है, कोई दिल का मरीज़ है, कोई, सारे चारों फैमिलियाँ गरीब हैं तकरीबन। अब इतना वो बिल दे के बिल तो नहीं दे सकते ना, किराया इतना देकर। आप बताएं क्या करें, बहुत परेशानी है। पानी से बच्चे ना पढ़ सकते हैं, ना स्कूल जा रहे हैं सही, ना पीने का पानी होता है ना कुछ। और हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ पंखे और लाइटें बस। कोई ऐसा बड़ी चीज़ भी नहीं है जो हम ये बिल भरें। और कोई किसी सूरत वो तार नहीं लगा रहे। सब कुछ कर लिया, बहुत कोशिश की, महल्ले वाले भी नहीं लगाने देते कि नहीं पहले बिल भरवाओ 10,000 का। किस तरह भरें 10,000 का बिल। बच्चों के अब्बू भी बीमार हैं, फालिज के मरीज़ हैं, वो और भी ज़्यादा टेंशन से बीमार हो गए। 180 रोज़ाना बीपी चेक कराते हैं, सुबह शाम 180 170। अगर उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा हमारा? कोई और घर का सरबरा भी नहीं, एक इनका बाप ही है बस अकेला। दूसरी जानिब इंडस्ट्रियल, इस शहर के टैक्स पेयर, वो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं ओवर बिलिंग और डिडक्शन के बारे में, उनसे मालूम करेंगे। जी हाँ, ओवर बिलिंग एक अलमिया हमारे यहाँ बहुत अरसे से चल रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हमने उठाई है। इसमें दो फैक्टर है। एक तो ओवर बिलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से होता है और उसके बाद डिडक्शन लगती है। मैंने बिजली 1,000 की इस्तेमाल की है, अगर कोई फॉल्ट उसमें है, किसी मीटर में फॉल्ट है, कोई और फॉल्ट है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाली जाती है। लाइट मैं कम इस्तेमाल करूँगा तो मुझे एवरेज निकाल के वो डिडक्शन लगाते हैं कि आपने इन महीने में कम इस्तेमाल किए, गुज़िश्ता साल आपने ज़्यादा की थी। ये ज़्यादती है और मेरा ख़्याल है इसको पूरे पाकिस्तान में इस मामले में नंबर 1 है। इससे पहले भी हम कई मरतबा इसको उठा चुके हैं, बड़े फोरम पे भी हम उठा चुके हैं कि डिडक्शंस और ज़ायद बिलिंग दोनों दो धारी तलवार है जो हैदराबाद और हैस्को की आवाम पर चला रही है। इसको फौरी तौर पे ख़त्म होने चाहिए। अगर कोई इनका इंस्टीट्यूशनल कोई इशू है तो उसको ख़त्म करें, आम आदमी को इसको परेशानी से निजात दिलाए। आप देखें गुज़िश्ता कई दिनों से पूरे शहर में बिजली की शदीद किल्लत के बायस शहर में कल भी 5 चौराहे ब्लॉक हुए थे लोगों ने, जहाँ 15-15 दिन से बिजली नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? बिजली नहीं है, जहाँ दे रहे हैं वहाँ ज़ायद बिलिंग कर रहे हैं, ज़ायद बिलिंग करने के बावजूद डिडक्शन लगा रहे हैं। अब आखिर आवाम जाए तो जाए कहाँ? अगर उसके पास चोरी के अलावा कोई और ऑप्शन बचता है तो आप मुझे बताएं। ये तो बहुत ज़्यादती है जो हुकूमत कर रही है, जो इदारे कर रहे हैं। हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, ख़ास तौर पर PTI की हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतों का तो एक इदारा नहीं है, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। और बस मेरा ख़्याल है बहुत हो चुका, 20-25 साल ये मसाइल भुगत लिए, बर्दाश्त कर लिए अवाम ने, अब इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए मेरा ख़्याल है। और दूसरा मैं ये बताऊँ, आपने बड़ा अच्छा ये मामला टेकअप किया है। अब बात इससे आगे निकल गई इमरान भाई, जो एक बड़ा स्कैम अभी गुज़िश्ता दिनों आया है पाकिस्तान की, जो 6 बिजली प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो नाम नहाद प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हुकूमत की सरपरस्ती में चल रही हैं, 37 दिन का बिल भेज रही हैं। हैस्को ने 8 मरतबा इस 2020-21 के दौरान 8 मरतबा 34 दिन की बिलिंग की है। ये आम आदमी की समझ में अभी तक ये बात नहीं आई है, क्योंकि मीडिया पे एक दफ़ा चली, उसके बाद इसको रोक दिया गया। अगर मेरा 26 दिन 27 दिन का बिल 200 यूनिट है, मेरा बिल 800 रुपये का आता है, तो 34वें दिन जब मेरा बिल बनेगा तो 200 को क्रॉस करके अगर 201 पे चला जाएगा तो मेरा बिल ऑटोमेटिकली 1500-1600 रुपये का हो जाएगा। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये ख़ुद हुकूमत डाका डाल रही है लोगों की जेबों पर। उसके बाद 1 रुपये 37 पैसे मज़ीद बिजली महंगी करने का इंदिया दे दिया गया। मेरा ख़्याल है 1 रुपये 37 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। आखिर ये मुल्क जा किस तरफ रहा है? कौन इसका वली वारिस है? इदारे कहाँ पर हैं? इदारे अगर ख़ुद मुल्क पे डाका डालेंगे तो मैं ये समझता हूँ अगर मुझ पे कोई वो कदगन ना लगे तो
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں چوری کنڈا ڈالنا جائز ہے. جب حکومتی ادارے جو بجلی آپ کو فراہم کریں، جن کی ذمہ داری آپ کو سہولت دینا، وہ آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالے، وہ بددیانتی کرے، آپ کو 26-27 دن کی بجائے 34 اور 37 دن کا بل بھیجے، کہ ادارے اس ملک میں ان سے اوپر نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ شکر ہے یہ نواز شریف کی حکومت میں نہیں ہوا، ورنہ ایک کیس اور بن جانا تھا نون لیگ کے اوپر کہ تم نے 37 دن کا بل بھیجا ہے، آ جاؤ اتنے پیسے تم نے لیے. میرے خیال یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے، اداروں کے سوچنے کی بات ہے، وفاقی حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ ایسی زیادتی پاکستانی عوام کے ساتھ کم از کم نہیں کرنی چاہیے. کوئی غیر ملکی کمپنیز نہیں، پاکستانی کمپنیز نہیں ہیں. ڈیٹیکشن لگانا جتنا آسان ہے، اس کو نکالنے کا پروسیجر یا اس کو ہٹانے کا پروسیجر کتنا تکلیف دہ ہے، یہ آج ہم معلوم کریں گے ریٹائرڈ ایس ڈی او علاؤدین قائم خانی صاحب سے کہ یہ پروسیجر اتنا لیندی کیوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عمران بھائی آپ کو اور آپ کے چینل کو ویلکم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد شہر کے اندر آپ نے جو اس کام کا آغاز کیا ہے، جو مختلف اداروں سے آپ انٹرویو کرنا شروع کیا ہے، یہ ہمارے حیدرآباد کی عام عوام کے لیے خوش نصیبی ہے اور ان کے مسائل میں امید رکھتا ہوں ضرور کمی آئے گی. اس کے بعد میں آپ نے جو سوال کیا ڈیٹیکشن کے بارے میں، اس کا ذرا میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ضرور بتاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. کیونکہ اگر ضرورت کو ہم ختم کر دیں تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمارے گرڈ سے جو بجلی نکلتی ہے اس میں اور جو لوگوں کے گھروں پر اور فیکٹریوں پر اور دکانوں پر اور کمرشل ایریا میں جو میٹر لگے ہوئے ہیں، ان کو جب منتھ کے اینڈ میں، مہینے کے آخر میں جب مائنس پلس کرتے ہیں، جن کی ان کو جواب دہی دینی ہوتی ہے اوپر، اس کے اندر بہت بڑا ایک ڈفرینس ہوتا ہے. اس ڈفرینس کو کور کرنے کے لیے یہ آنکھیں بند کر کر آخری بیجز کے اندر 16 سے لے کر 20 بیج، جو 1 سے لے کر 20 بیج ہوتے ہیں، اس میں آخری جو 5 بیجز ہیں، کیونکہ ٹائم ہی اس میں ملتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا شارٹ ہے، اتنا شارٹ فال ہے، تو وہ ان بیجز کے اندر پھر آپ جب اٹھا کر دیکھیں گے، تفصیل میں جائیں گے، تو آپ کو زیادہ بلنگ خراب 16 سے لے کر 20 بیجز تک ملے گی، جو کہ ہر سب ڈویژن کا 25 to 30% حصہ ہے. تو وہاں پر جب یہ لوگ اس طرح بے تحاشا لگاتے ہیں، کیونکہ یونٹ کی جو شارٹیج ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں کے بل خراب ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں نے کوشش کی ہے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی اور پہلے بھی کہ جو بالا افسران ہیں ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اوریجنل پہ لے آئیں، کہ جو یونٹ گریڈ سے آ رہے ہیں اور جو ڈفرینس اوریجنل آ رہا ہے اس کو آنے دیں، تاکہ گورنمنٹ کو پتہ چلے، تو تاکہ آپ کی وہ سپورٹ کریں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب یہ ڈیٹیکشن لگاتے ہیں تو اس پر جب گورنمنٹ کا ٹیکس لگتا ہے، وہ پیمنٹ سے پہلے اس کی جب بلنگ ہوتی ہے اس پر پیسہ کٹ جاتا ہے، جو کہ ہیسکو یا واپڈا یا پیپکو کو نہیں ملتا ہے، جو انکم ٹیکس کے FBR کے ادارے میں چلے جاتے ہیں پیسے. اب سب کو پتہ ہے کہ جو ڈیٹیکشن لگتا ہے وہ پورا پیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد جب مہینے کی تاریخ گزر جاتی ہے تو اس پر 10% جو لیٹ پیمنٹ سرچارج ہے وہ بھی لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اور بلنگ بڑھ جاتی ہے. اب یہ آ جاتے ہیں اس کی ریکوری کے چکر میں کہ بھئی اب ہم کو 100% ریکوری کرنی. تو 100% ریکوری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ایک تو وہ انہوں نے ناجائز ڈیٹیکشن لگا دیا ہے جو ریکور نہیں کر سکتے، دوسرا اس پہ ٹیکس کٹ کر وہ ایک اور ادارے میں چلا گیا جو آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے، تیسرا پھر جو ہے اس کی جو لیٹ پیمنٹ سرچارج سے جو آپ کی بلنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو آپ کور کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ سارے معاملے مل کر جو اوریجنل جو بل ہوتا ہے، جس کو ڈیٹیکشن لگا ہوتا ہے، وہ بندہ روک لیتا ہے اور وہ دفتروں کے چکر کاٹتا ہے کہ میرا یہ بل ٹھیک ہو تو میں پیمنٹ کروں. اگر اوریجنل بل آئے، لوگ ہر مہینے جمع کرائیں گے، ہر مہینے جب جمع کرائیں گے تو آپ کا اماؤنٹ بھی بڑھے گا، آپ کی مہینے کی ریکوری بڑھے گی. اب میں آ جاتا ہوں اس کے سسٹم کے اوپر کہ کس طرح لگایا جاتا ہے. پہلے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی. اب اس کے لگانے کے اوپر، لگانے کا جو اختیار ہے ایک 7ویں اسکیل کے میٹر ریڈر کو ہے، کیونکہ اس پہ پریشر ہے، وہ بیچارہ انوسینٹ ہے. اس کے اوپر تمام افسران کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے یونٹ کر دینے. اب وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کسی ایسی غیر معروف جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، اور وہ پھر اسی طرح جو اس کو ایک لسٹ ملی ہوتی ہے یونٹوں کی، جتنے ریکوائرڈ یونٹ ہوتے ہیں، وہ پھر وہ پوری ایک سامنے شیٹیں رکھ کر ان کے اوپر چھاپ دیتا ہے. اب یہ ڈیٹیکشن تو ایک 7ویں اسکیل کے میٹر، سائن تو اس کے اوپر ایکشن تک ہوتے ہیں، لیکن اس ایکشن نے اس پر سائن کرتے ہوئے کوئی کراس کوسچن نہیں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ لسٹ اس کی طرف سے نکلی ہوتی ہے. اب وہ ڈیٹیکشن تو اس غریب آدمی پر لگ گیا ہے، اس علاقے پہ لگ گیا ہے، پورے محلے پر لگ گیا ہے. اب جب وہ بل جب آ جاتا ہے، اب جب وہ بندہ بل پکڑ کر جب پریشانی کی حالت میں اب جب دفتر میں جاتا ہے تو اب اس کے اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو ایس ڈی او اس کو 2-3
ہفتوں تک مہینے تک چکر کٹوائے گا. پھر اگر وہ بندہ تھوڑا سا ایکٹیو ہے, تھوڑا بات کرنے کا تیز ہے, کسی طرح پکڑ لیتا ہے اور ایس ڈی او کو خوف ہوتا ہے کہ بھئی میں اب اس کو مزید چکر نہیں کٹوا سکتا ہوں, تو وہ ایک لیٹر اس کو سائن کر دیتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب وہ لیٹر جو ہے اس کا سب سے پہلے آر او آفس میں جاتا ہے جس کی پی سی بنانا مسئلہ ہے. اب وہ پی سی جو ہے, کیونکہ یہ پی سی یہاں پہ حیدرآباد میں اب تو ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ پی سی کہتے کس کو ہیں, تو فوراً پی سی کے نام سے پرسنٹیج ذہن میں آ جاتی ہے. اگر کوئی 40-50% اگر دے دیتا ہے کسی حوالے سے کسی کو, تو اگلے مہینے بالکل ٹائم کے اوپر اگلے مہینے میں وہ پیسے کٹ کر آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شریف آدمی جو کہتا ہے کہ نہیں میں ناجائز کیوں دوں, میرے ساتھ ناجائز ہوئی ہے, اب وہ پہلے تو اس آر او آفس سے اس کو پی سی نہیں ملے گی. اگر وہ کسی طرح 2-3 مہینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس سے پہلے جب تک وہ اس سے سائن کراتا ہے 2 ڈیٹیکشن اس کے اور لگ چکے ہوتے ہیں پیچھے. جس عرصے میں وہ دھکے کھاتا ہے واپڈا کے دفتروں کا اور افسران کے رویوں کا, امپلائی کے رویوں کا, وہ پہلی بات تو اس کو سب سے بڑا جو ڈینٹ پڑتا ہے وہ اس کو ذہنی امراض لاحق ہو جاتے ہیں. وہ مختلف بلڈ پریشر سے لے کر شوگر تک کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اگر یہاں انسانیت کے ناطے سے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے وار فوٹنگ بیس پہ, اگر گورنمنٹ اس میں انوالو ہو, تو کسی ایسے اس کے اندر اس کو سسٹم کے اندر لایا جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دفتر میں نہ جائے, صرف کلک کرے اس کے اوپر اور وہ کمپلینٹ کسی ایسے غیر جانبدار ادارے کے اندر جائے جو ڈائریکٹ اس انتظامیہ سے پوچھے کہ بھئی ہمیں آپ جواب دیں کہ یہ جو ہے اس طرح سے آپ نے یونٹ کیوں لگائیں اس کے اوپر, تاکہ اس بندے کو ان بیماریوں سے نجات ملے, پریشانیوں سے نجات ملے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس شہر کا, بہت بڑا مسئلہ ہے. لا اینڈ آرڈر سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہاں ڈیٹیکشن کا ہے اس عوام کے لیے. آپ اس سے باہر چلے جائیں, شہر سے باہر جائیں, شہر کے اندر تو مصیبتیں ہیں لوگوں کے لیے. باہر جائیں, باہر لوگ بل جمع ہی نہیں کراتے ہیں, ڈیٹیکشن لگاتے رہیں, وہ یونٹ لیتے رہتے ہیں اور وہ ڈیٹیکشن لگاتے رہتے ہیں. لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی اپروچ میں نہیں ہے ڈپارٹمنٹ والوں کے. وہ اپنا کنڈا لگا لیتے ہیں, ایچ ٹی کی لائن ڈائریکٹ چالو کر لیتے ہیں ان کو. لیکن جو حیدرآباد کی پبلک کے لیے مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایک نیک کام ہے, اگر کوئی گورنمنٹ اگر اس کو نیکی کا ذریعہ سمجھ کر اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھے تو اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے, لاکھوں لوگوں کی دعائیں بھی ان کو ملیں گی. جی ناظرین, آپ نے واپڈا کے ستائے ہوئے لوگوں کی اور ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. پاکستان میں کرونا جیسے وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے, لیکن ڈیڈکشن کا علاج اب بھی دریافت کرنا باقی ہے, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی ذہنی مریض ہوتا جا رہا ہے. کیمرہ مین ماہر علی کے ساتھ عمران ملک, میران ٹریبیون, حیدرآباد.